یہ دائرہ امکان ہے. یہاں انسان کو کمال جو حاصل ہونے تھے وہ ہو گئے. اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، لیکن اہل باطن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیات لطائف عالم امر اور عالم خلق سے متعلق ہیں، اور جو انسان ان کو پا لیتا ہے یتبین لہم انہ الحق، اس کو عنایت کا درجہ مل جاتا ہے. تو آفاق اور انفس کے لطائف کو کرنے سے پھر فنائیت کا رتبہ انسان کو ملتا ہے، تو وہ واصل باللہ ہو جاتا ہے، اللہ سے واصل ہو جاتا ہے. اور حق سے واصل ہونے کے بعد پھر پیچھے ہٹنا تو ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں انسان عبادی کے زمرے میں آ جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں تیرا دور نہیں چل سکتا کہ تو ان کو مجھ سے دور کر دے، وہ میری حفاظت میں ہے. تو ہمت کر کے اس قدم تک تو انسان آگے بڑھے نا کہ محفوظ ہو جائے دشمن کے وار سے اور حفاظت میں آ جائے رب غفار کی. اب اس سے اوپر سالک کو مختلف طرح کے کمالات ملتے ہیں. یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنایا. جیسے مشائخ صوفیاء نے لکھا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، ہے محبوب آپ نہ ہوتے میں اس کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا، بناتا ہی نہ. تو چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اس پوری کائنات کو جو فیض ملا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وساطت سے ملا ہے. انبیاء، رسل جتنے بھی ہیں ان سب کو جو فیض ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وساطت سے ملا ہے. اس لیے آدم علیہ السلام نے معافی مانگنے کے لیے نبی علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العزت کی کامل تجلیات اتری، اور ان کے جو سمجھ لیجئے 5 لطائف تھے، تو مختلف لطیفے سے فیض مختلف انبیاء نے حاصل کیا، اولو العزم انبیاء نے. چنانچہ ان پر تو فیض اترا شان جامع کا، لیکن جیسے روشنی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو ایسے ان سے فیض ملا قلب کے لطیفہ کے ذریعے سے سیدنا آدم علیہ السلام کو، اور وہ تجلیات افعال کا ملا. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو صفات ثبوتیہ کا فیض لطیفہ روح کے ذریعے سے ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیونات ذاتیہ کا فیض لطیفہ سر کے ذریعے ملا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صفات سلبیہ کا فیض لطیفہ خفی کے ذریعے سے ملا. تو یہ جو اولو العزم انبیاء تھے ان کو بھی فیض نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، اور آپ کے مختلف لطائف کے ذریعے ان کے مختلف لطائف میں پہنچا، اور وہ کمال سے مشرف ہوئے. اب دنیا کے کسی سالک کو جو بھی فیض ملتا ہے وہ مختلف لطائف پہ ملتا ہے. مثلا قلب پہ ملے گا تو تجلیات افعال کا فیض ہوگا، روح پہ ملے گا تو صفات ثبوتیہ کا، سر پہ ملے گا تو شیونات ذاتیہ کا، خفی پہ ملے گا تو صفات سلبیہ کا، اور اخفا چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے تو ملے گا تو شان جامع کا فیض وہاں سے ملے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سالک کو یہ 5 ولایتیں ملتی ہیں. لطیفہ قلب پہ بھی ولایت ہے، روح پہ بھی ہے، سر پہ بھی، خفی پہ بھی، اخفا پہ بھی. مگر ان ولایتوں کو کہتے ہیں کہ یہ مختلف انبیاء کے زیر قدم ہیں. زیر قدم اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ان انبیاء کو چونکہ ابتدا میں فیض اس صفت سے ملا اور آج اس کو بھی وہیں سے مل رہا ہے، تو یہ ان کے پیچھے چلا، ان کے قدم پہ آیا. اور بعض نے اس کا نام مشرب بھی رکھ دیا. مشرب کہتے ہیں وہ جگہ جہاں سے پانی پیا جائے، مشروب پینے والی چیز کو کہتے ہیں. چنانچہ ہر سالک کے 5 لطائف میں سے کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نمایاں ہوتا ہے، چاہے قلب ہو، روح ہو، سر ہو، خفی ہو، اخفا ہو. اس کو پتہ چلے یا نہ چلے، اس سے تعلق نہیں ہے اس کا، مگر کوئی نہ کوئی ایک لطیفہ نسبتاً دوسروں کے
زیادہ نمایاں ہوگا، اور جیسا لطیفہ نمایاں ہوگا اس بندے کے عادات حالات اسی ہی طرح کے ہوں گے. اس لیے اس کا نام یوں لکھ دیا گیا کہ فلاں آدم علیہ السلام کے مشرب پر ہے، فلاں ابراہیمی المشرب ہے، موسوی المشرب ہے، عیسوی المشرب ہے، اور فلاں تو محمدی المشرب ہے. یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا. تو یہ مشرب کا لفظ یہاں سے نکلا کہ ہر بندے کا اپنا اپنا مشرب ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ لطائف پہ ہوتا کیا ہے. جو مراقبات مشارب کا پہلا سبق ہے وہ لطیفہ قلب ہے. یہ 11واں سبق کہلاتا ہے. اس کو کرنے کی نیت یہ ہے الہی تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطہ سے میرے بھی لطیفہ قلب میں القاء فرما. یعنی فیض ہے تجلیات افعالیہ کا، اور ملا تھا نبی علیہ السلام کے لطیفہ قلب سے آدم علیہ السلام کو. وہی فیض ہم بھی چاہ رہے ہیں، لیکن ہمیں فیض ڈائریکٹ تو نہیں مل سکتا. تو مشائخ کے ذریعے سے وہ فیض ہمارے لطیفہ قلب میں بھی القاء فرما دیجیے. جب تجلیات افعالیہ کا فیض آتا ہے تو بندے کو یہ راز کھل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت فاعل حقیقی ہیں. اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہیں، فاعل لما یرید ہیں. یہ پوری کائنات تو چل رہی ہے نا، یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے چل رہی ہے. نہ کوئی پتہ گرتا ہے نہ ہلتا ہے، مگر اللہ کی مرضی کے ساتھ. اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. جو ہو رہا ہے اس کائنات میں وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. ظاہر میں لگتا ہے بندہ کر رہا ہے، مگر اس کے پیچھے منشا کس کی ہوتی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اس مسجد میں بلب ہیں، روشنیاں ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ ہم بلب جلا رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک بات ہے. لیکن جو بجلی بنانے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس پورے ملک کی روشنیاں ہماری مرضی سے چل رہی ہیں. وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ پیچھے سے بجلی بند کر دیں تو ہم کیا کریں بھائی. تو ہمارے جتنے افعال ہیں وہ اصل میں اللہ کے اذن سے ہو رہے ہیں. اور یہ جتنے اسباب ہیں یہ برتن ہیں، ان میں نفع اللہ ڈالتے ہیں، نقصان اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. ان میں عزت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، ذلت اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں. وہ عزت کے نقشوں سے ذلت نکال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں ذلت کے نقشوں سے عزت نکال دیتے ہیں. جس چیز میں جو اثر ڈالنا چاہیں وہ پروردگار ڈالتے ہیں. دعوت و تبلیغ میں نکل کے یہی تو سیکھتے ہیں نا. اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں چیزوں کے بغیر، چیزیں کچھ نہیں کر سکتی ہیں اللہ کے بغیر. یہ جو یقین بناتے ہیں وہ ہمارے اس راستے کا پہلا قدم ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب سالک ہر کام کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو اپنے ارادوں کی نفی ہو جاتی ہے. پہلی چیز تو یہ حاصل ہوتی ہے ارادوں کی نفی. کہ میرے ارادے سے کچھ نہیں ہونا، جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. تو اپنے ارادوں کی انسان نفی کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب اس کی نظر میں مخلوق سے امیدیں کٹ جاتی ہیں، اللہ پہ امیدیں لگ جاتی ہیں، اس لیے کہ ہر کام ہونا جو اسی سے ہے. تو ادھر سے توجہ ہٹ گئی، ادھر توجہ ہو گئی تو اس کو تبتل کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے. وہ مخلوق سے بھی کٹتا ہے، اپنے آپ سے بھی کٹ جاتا ہے. ایسا کامل، اس لیے فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا. تو اس مقام پہ آ کے سالک کو کامل تبتل نصیب ہو جاتا ہے، ہر طرف سے انقطاع ہو جاتا ہے. مخلوق سے نظر ہٹ جاتی ہے، خالق پہ نظر آ جاتی ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ ایمان حاصل تھا، اس لیے خالد رضی اللہ عنہ کو زہر دکھائی دشمن نے کہ بھائی ہم نے تو اس زہر سے اپنی تلواروں کی دھار بجھائی ہے. انہوں نے وہ زہر لی اور دعا پڑھی اور اس زہر کو پی لیا، اور زہر ان کو کچھ نہ بگاڑ سکی.
اس لیے کہ ان کو اللہ نے یہ یقین عطا فرمایا ہوا تھا. سیدنا خالد رضی اللہ عنہ کی وجہ سے خوب فتوحات ہوئی. جب فتوحات اپنے عروج پر تھی نا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو بھیجا رکا دے کے اور لکھا کہ خالد آپ آج سپہ سالار کی پوسٹ سے معزول اور آپ کی وجہ ہے یہ سپہ سالار. اب آپ کے پاس دو آپشن ہیں, رہنا چاہیں ایک عام سپاہی بن کر تو وہیں رہیں, ورنہ آپ مدینہ میرے پاس آ جائیں. تو خالد بن رضی اللہ عنہ نے سپہ سالاری تو ان کے حوالے کر دی, خود سپاہی بن کے وہیں لڑنے لگ گئے. تو کسی نے خالد بن رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ عجیب, آپ سپہ سالار تھے اور ایک حکم سے آپ ایک عام سپاہی بن گئے, آپ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. کس لیے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ سپہ سالار بن کر جب میں لڑ رہا تھا تو اسی پروردگار کی رضا چاہتا تھا, جب سپاہی بنا تب بھی اسی کی رضا چاہتا تھا, مجھے تو کچھ فرق نہیں پڑا. تو کسی نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے خالد بن رضی اللہ عنہ جیسے بہادر جرنیل سے امت کو کیوں محروم کیا؟ فتوحات ہو رہی تھیں, ہر طرف اسلام کا ڈنکا بج رہا تھا, تو امت کو آپ نے ایسے جرنیل کی قیادت سے کیوں محروم کیا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قیادت سے, جرنیل کی قیادت سے تو امت کو محروم کیا, مگر میں نے امت کا ایمان بچا لیا. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے کہ خالد جہاں جا رہے تھے فتح ہو رہی تھی, فتح ہو رہی تھی, فتح ہو رہی تھی, تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ خالد جہاں جاتا ہے فتح ہوتی ہے. لوگوں کی نظر مخلوق پہ جمنے لگ گئی تھی, میں نے معزول کر دیا کہ فتوحات تو پھر بھی ہوں گی, لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بندوں کا معاملہ نہیں, یہ بندوں کے پروردگار کا معاملہ ہے. تو دیکھیں صحابہ رضی اللہ عنہ اس معاملے میں کتنے محتاط رہتے تھے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رہے, کہ جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, اللہ کے علم سے ہو رہا ہے. اسی چیز کا اظہار تو نبی اسلام نے فرمایا تھا فتح مکہ کے وقت. کیا کہا تھا؟ الحمدللہ وحدہ نصر عبدہ وہدم الاحزاب وحدہ. یہی تو نبی اسلام نے اقرار فرمایا تھا, ایک اللہ نے سب کو شکست دی. تو یہ جو ایمان ہے اتنا خوبصورت, یہ اس لطیفے پہ انسان کو ملتا ہے. ایسے بندے کی نظر میں پھر مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے. کوئی تعریفیں کرتا رہے وہ پھولتا نہیں, اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ تعریفیں کر رہا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے میری تعریف کروا رہے ہیں, تو نظر اللہ پہ. اور اگر کوئی ان کو الٹے الفاظ کہہ دیتا ہے تو غصہ نہیں کرتے, وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ میرے بارے میں برا کہہ نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے یہ لفظ مجھے کہلوا رہا ہے. تو توجہ ان کی اللہ کی طرف جاتی ہے, تو اس سبق پہ پہنچ کے مدح اور ذم برابر ہو جاتی ہے, اور انسان کو نفع اور نقصان برابر ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے جس کو کہا نا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, بندے کی وہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ملتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ, اور نقصان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے الحمدللہ. یہ اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. آپ سوچئے کہ وہ کیا عجیب کیفیت ہوگی. انسان کو نہ کسی سے حسد ہے, نہ کسی سے دشمنی ہے, نہ گلہ ہے کسی سے, مخلوق سے گلہ ہی ختم ہو جاتا ہے. سوچ کیسی ہو جاتی ہے پاکیزہ کہ جو ہو رہا ہے اللہ کروا رہا ہے. حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ شیطان بدبخت جا رہا تھا تو کسی نے دیکھا, اس نے کہا کہ وہ بدبخت یہ اتنے سارے جال لیے پھر رہا ہے, مگر تیرا بدن بڑا کمزور, ہڈیوں کا ڈھانچہ. کہنے لگا کچھ ایسے بندے ہیں جن پہ میرا کوئی جال اثر نہیں کرتا, انہوں نے مجھے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا دیا, میرے جگر کے کباب بنا دیے انہوں نے. ان کا وہ کون ہے؟ کہنے لگا آپ کو دکھاتا ہوں. تو شیطان نے گدھے کی شکل اپنائی. ایک بڑے میاں تھے, وہ کپڑا بنتے تھے, اس میں لمبے لمبے دھاگے ہوتے ہیں, تو کھڈی چلاتے تھے. یہ گدھا بن کے وہاں گیا اور اس نے جا کے ایک لات ماری اور سارے دھاگے توڑ دیے. وہ بزرگ اٹھے اور بسم اللہ پڑھتے اور دھاگے کو گانٹھ لگا دیتے, پھر دوسرے گانٹھ کے دھاگے کو, پھر بسم اللہ پڑھ کے تیسرے کو, پھر چوتھے کو. کچھ دیر کے بعد اس نے پھر اسی کام کو ریپیٹ کیا.
انہوں نے پھر ایسا کیا. تو شیطان کہنے لگا کہ دیکھو نہ اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ کوئی گالی نکالے، کوئی غصے کا اظہار کرے، کوئی ناشکری کی بات کرے، میں اس کا نقصان کر رہا ہوں، اس پہ اثر ہی کوئی نہیں ہو رہا. تو امام ربانی مجدد الاسلام رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزرگ لطیفہ قلب کی ولایت رکھتے تھے. یہ تجلیات افعال والی ولایت حاصل تھی. وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان دھاگوں کو تڑوا رہے ہیں، تو تڑوا رہے ہیں تو ہم اس پہ بھی راضی ہیں، جڑنے پہ بھی راضی تو ٹوٹنے پہ بھی راضی. سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. چنانچہ ایک بزرگ تھے تو ان کے بیٹے کی شادی تھی اور برات بالکل جانے کے لیے تیار تھی. دلہا کے لیے گھوڑا بھی آ گیا کہ بھئی جائے گا، اور وہ گھر میں نا کچھ تلاش کرتے پھر رہے ہیں. تو بیوی نے کہا آپ کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، باہر برات بالکل تیار ہے جانے کے لیے. تو کہنے لگے کہ میں کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہوں. اس نے کہا کیا، میں آپ کو ڈھونڈنے میں ذرا مدد کر دیتی ہوں، کام ختم ہو. کہنے لگے وہ میں اس میں نا کفن ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں کفن ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہاں مجھے الہام ہوا ہے کہ جس بیٹے کی شادی ہونی ہے نا ابھی اس کی وفات ہو جائے گی، تو میں اس کے لیے کفن ڈھونڈ رہا تھا. میاں بیوی یہ بات کر رہے تھے کہ باہر سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا جی کہ دلہا گھوڑے کی سواری کرنے لگا تو پاؤں جو پھسلا تو گردن کے بل گرا، اس کی وفات ہو گئی. این خوشی کے عالم میں ان کو اس کی وفات کا الہام ہوتا ہے اور ان کے دل پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی. اتنا سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. سبحان اللہ. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چولہے ڈاواں. اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو میں سکھوں کو چولہے میں کیوں نہ ڈال دوں. پھر بندے کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، سراپا تسلیم ہو جاتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ جو کر رہا ہے الحمدللہ. تو تجلیات افعال کے سبق پر انسان کو ایسا مضبوط یقین ایمان حاصل ہو جاتا ہے. آپ سوچیں ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے. ہمیں کوئی ادھر سے آ کے کہہ دیتا ہے فلاں نے یہ بات کی تو ہمارے دل میں اس کے بارے میں کینہ، کوئی ادھر سے بات کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں کینہ. کب جان چھوٹے گی ان مصیبتوں سے. کوئی آ کے کہہ دیتا ہے تو ہمیں پھر اپنے علم پہ بڑا ناز ہونے لگ جاتا ہے، اپنے واز پہ ناز ہونے لگ جاتا ہے. سب کمزوریاں ہیں، اور یہ اس وقت تک ہیں جب تک تجلیات افعال کے اندر فنا حاصل نہیں ہوتی. اس سے پہلے تک کی باتیں ہیں. جب تجلیات افعال میں فنا حاصل ہو گئی تو پھر تو سب افعال اللہ کی طرف منسوخ کرنے ہیں. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ ایسا بندہ پھر کتنا جلدی درگزر کر دیتا ہے. اب نبی علیہ السلام کے پاس کفار آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فوراً معاف فرما دیتے تھے. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اس نے حالت کفر میں جو یہ حرکت کی تھی، کی نہیں تھی، کروائی گئی تھی. نبی علیہ السلام آرام فرما ہے. ایک صحابی تشریف لائے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ آ گئے، اور یہ ابو جہل کے بیٹے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن، چچا ہو کے پکا دشمن نمبر 1 تھا. اب اتنے دشمنوں کے سرغنا کا اگر بیٹا آئے تو بندہ تو کہتا ہے نا کہ میں انتقام لوں گا اس سے. وہ آتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے اٹھے، ابھی سر پہ امامہ بھی نہیں لیا تھا، اٹھ کے نکلے، فرمانے لگے اے سوار تیرا آنا مبارک. اے سوار تیرا آنا مبارک. چونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اب میرے مالک نے عنایت کی نظر سے اس کو دیکھ لیا، اب اس کو ایمان کی سعادت نصیب ہوگی. کوئی انتقام والی بات ہی نہیں ہوتی تھی. حبار ابن الاسود جس نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ نیزہ مارا، وہ اونٹ کے اوپر سے گری اور حاملہ تھی، بچہ ضائع ہوا، اور اسی تکلیف میں بالآخر کچھ سالوں کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایسا بڑا دشمن جو اولاد کو اتنی تکلیف پہنچاتا ہے، وہ آ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام اس کو بھی معاف فرما دیتا. تو آپ سوچئے کہ تجلیات افعالیہ کا سبق ہونے سے بندہ عفو درگزر کا پیکر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے اس نے نہیں کیا، یہ اس نے کروایا. اس لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی توبہ قبول کر لی تھی جس نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وحشی رضی اللہ عنہ. حالانکہ اتنا غم تھا
کہ نبی صاحب نے فرمایا اگر مردے پہ رونا جائز ہوتا میں مدینے کی عورتوں کو کہتا کہ ان پہ روئیں، نوحہ کریں. اور جو احد کے شہداء تھے ان کو 10 کر کے لایا جاتا تھا، جنازہ پڑھا جاتا تھا، مگر سیدنا حمزہ عنہ کا جنازہ وہیں رکھا ہوا تھا. ان کا جنازہ 12 مرتبہ نبی صاحب نے پڑھا. محبت اتنی تھی. اور ان کا جو شہید کرنے والا بندہ تھا وہ پیٹھ کے پیچھے سے آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ لا اشہد اللہ الہ الا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا، میں نے اس کو قبول کر لیا، ہاں انسان ہوں، ہو سکتا ہے تجھے دیکھ کے مجھے چچا یاد آ جائیں، اس لیے ذرا ایک طرف ہو جاؤ. مگر اس کے ایمان کو قبول فرما لیا. سمجھ گئے کہ اب عنایت کی نظر اللہ کی اس کے اوپر. تو یہ جو اناد اور ضد اور دشمنی، عداوت، کھینچا تانی، یہ سلسلے ہی ختم ہو جاتے ہیں. آپ سوچیں نا کہ اس سبق کے ملنے پر انسان کتنا نفیس انسان بن جاتا ہے. تو تجلیات افعالیہ میں انسان کو فنائیت حاصل ہوتی ہے اس حد تک کہ انسان اپنے ارادوں کی بھی نفی کر دیتا ہے. پھر انسان صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ نہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، صبح اٹھتا ہے اس نیت کے ساتھ اے میرے مالک آج آپ مجھ سے کیا خدمت لینا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے مشائخ کے ہاں دستور تھا کہ وہ اشراق کے وقت استخارے کی بھی نیت کیا کرتے تھے اشراق کی نماز کے ساتھ. اور اس کے بعد چونکہ رات کو جاگتے تھے تو کچھ دیر آرام کرتے تھے. اور یہ استخارہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا تھا کہ نکاح کے لیے، فلاں کے لیے، سفر کے لیے نہیں. یہ استخارہ صرف اس نیت سے کرتے تھے کہ اے مالک یہ نوکر غلام حاضر ہے اور آج کے اس پورے دن میں جو حکم ہو آپ حکم فرما دیجیے، حاضر. استخارہ کیا کرتے تھے. تو یہ تجلیات افعال کہلاتی ہیں. تجلیات افعالیہ میں ہمارے بعض بزرگوں نے آ کر یہ الفاظ کہے ارید و اللہ ارید. جو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا کہ بعض بزرگوں نے یہ الفاظ کہے، وہ اس سبق پر آ کر انہوں نے کہے. اور اسی پر پھر انسان کو ایمان کی ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے. اس کے بعد اگلا سبق دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لطیف روح کا سبق. وہ تجلیات ثبوتیہ، صفات ثبوتیہ. صفات دو طرح کی ہیں، ایک ثبوتیہ کہلاتی ہیں، دوسری سلبیہ کہلاتی ہیں. تو 8 صفات ثبوتیہ ہیں، کتابوں میں تفصیل ہے ان کی. اس کا فیض سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا. تو نیت یہ کی جاتی ہے کہ الہی تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ السلام کے لطیف روح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے لطیف روح میں القاء فرمایا تھا، پیران قوار کے واسطہ سے میرے لطیف روح میں بھی القاء فرما دیجیے. اس سبق کے اثرات مختلف ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ سالک کی نظر سے اپنی صفات زائل ہوتی ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے. اپنی صفات اس کی زائل ہو جاتی اور اللہ رب العزت کی صفات کا غلبہ آ جاتا ہے. اس مقام پہ اس کو وہ نعمت ملتی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ تعالی. حکم فرمایا ہے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی اس نعمت کو حاصل کرنے والا ہی نہ ہو. وہ تو ہمیں نہیں نہ پتا کہ یہ نعمت حاصل کیسے کرتے ہیں. تو جب سالک لطیف روح کی فنائیت حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر صفات باری تعالیٰ کا اتنا اثر آ جاتا ہے کہ اس کی ذات ان صفات میں گم ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں. تخلقوا باخلاق اللہ تعالی. اور جب صفات آ جائیں تو بندہ قرب کا مقام پا لیتا ہے. بھائی صفات کی وجہ سے ہی بندہ پیارا لگتا ہے نا. تو جب بندے میں ایسے خدائی صفات آ گئیں تو وہ بندہ اللہ کو پیارا لگے گا نا. اس مقام پہ سالک کا وہ درجہ بنتا ہے جس پہ اللہ فرماتے ہیں کنت سمعہ الذی یسمع بہ. پھر میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، ہاتھ بن جاتا ہوں
سبحان اللہ. اس مقام پہ آ کے سالک، اور پھر اس مقام والے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت دیتے ہیں کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. چونکہ حدیث پاک میں ہے، اسی حدیث مبارکہ میں، وَإِن سَأَلَنِي أُعْطِيَنَّهُ، اگر وہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا. تو قبولیت دعا کا جو درجہ ہم سنتے آئے ہیں نا کہ جی مستجاب الدعوات مستجاب الدعوات، سالک اس لطیفے پہ آ کے پھر اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے. جب رب نے فرما دیا کہ بھئی اب اس بندے کے اوپر میری صفات کا غلبہ ہو گیا تو سبحان اللہ. اس لیے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب تو نے پھینکا، جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا. سبحان اللہ. گفتئے اللہ بود گرچہ ادخل کو میں عبد اللہ بود. تو وہ لطیفہ روح پہ انسان کو یہ کیفیات ملتی ہیں، اور ریزن اس کی کیا ہوتی ہے کہ صفات ثبوتیہ کا اس کے اوپر اتنا ورود ہوتا ہے کہ اس کے لطیفے کو ان صفات میں ایک فنائیت کا مقام حاصل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد لطیفہ سر ہے. لطیفہ سر میں یہ نیت کرتے ہیں کہ الہی شیونات ذاتیہ کا فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں عطا فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطے سے میرے لطیفہ سر میں بھی القاء فرما دی. اب یہاں پر یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے شیونات، یہ سب چیزیں کیا کیا ہیں. تو ذات ہوئی اللہ تعالیٰ کی، اور ایک اللہ کی صفات ہیں جن کے بارے میں ہمارے مشائخ نے کہا کہ لا ہو ولا غیر. اور ایک شیونات ہے. شیونات جمع ہے شان کی. یہ کیا چیز ہوئی بھائی؟ دیکھیں اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ ایک عورت ہے، اس کی ایک ذات ہوتی ہے اور اس کی صفات ہوتی ہیں. مثلا ایمان والی ہے، نیکوکار ہے، پردے دار ہے، پڑھی لکھی ہے، ذہین ہے، اچھے خاندان سے ہے. اب یہ سب اس کی صفات ہیں. ایک اس کی ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہے. تو اس کی ذہانت، اس کی تعلیم، اس کے اچھے خاندان سے ہونا، معاملہ فہم ہونا، یہ سب اس کی صفات کہلائیں گی. اور خوبصورت ہونا، یہ بھی اس کی صفت کہلائے گی. تو ایک ذات ہوئی اور ایک صفات ہوئی. اور ایک اس کے شیونات ہوتی ہیں. وہ کیا کہ اس کا ایک انداز ہوتا ہے، نخرہ کہتے ہیں جس کو. بعض لوگ نقشین تو بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر اٹریکشن نہیں ہوتی ان کے اندر، کہ نزاکت نہیں ہوتی ان کے اندر، وہ ناز نہیں ہوتا. اور کچھ لوگوں کو اللہ یہ نعمت بھی دے دیتا ہے تو ان کے اندر حسن بھی ہوتا ہے اور حسن کا ناز بھی ہوتا ہے. تو اس ناز کو عربی میں شان کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا حسن اور جمال ایک الگ صفت ہے، اور اس جمال کے اندر جو انداز ہے یا ناز ہے وہ ایک الگ نہیں. شادی کے ابتدائی دنوں میں دلہن روزانہ نئے کپڑے بدلتی ہے، نئے طریقے سے بال سنوارتی ہے، تیار ہوتی ہے. ہوتی تو وہی ہے مگر روزانہ نئے کپڑے پہننے سے، نئے تیار ہونے سے خامند کو وہ روز اور خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، اور خامند کی روز ایک نئی پیار کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے. کیوں؟ کہ ذات بھی وہی ہے، صفات بھی وہی ہے، اس کی شان روز نئی ہے. اب لوگ سوچئے کہ جب دنیا میں ایک عورت کی یہ کیفیت ہے تو رب کریم کی ذات اور صفات کی تو کوئی انتہا نہیں، صفات کی تو کوئی انتہا نہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کے شیونات کی بھی کوئی انتہا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یوم ہوا فی. تو یہاں سوچنے کی بات یہ ہے
کہ جب محبوب کا ہر روز ایک نیا جلوہ ہے تو پھر محب کے دل میں ایک نیا ولولہ ہے. اللہ کے جلووں کی انتہا نہیں اور عاشق کے ولولوں کی انتہا. 1000 سال کی عمر بھی دے دینا ایسے عاشق صادق کو، وہ تھکے گا نہیں. روز ایک نئی مستی ہوگی، ایک نیا لطف ہوگا، ایک نیا اس کے اندر جذبہ ہوگا اللہ کی عبادت کا. ان کو شیونات کہتے ہیں، ان جلووں کو جو اللہ کے جلوے ہیں ان کو شیونات کہتے ہیں. تو ان کا فیض سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملا. اب سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھئی جلوے کے شکار تھے. سبحان اللہ. انبیاء میں سے کسی اور نے نہیں کہا کہ مجھے دیدار کرنا ہے. کس نے کہا؟ کلیم نے کہا. بات کرنے کا موقع ملا تھا نا. یہاں سے ایک نقطہ کھلا کہ بات سے بات بڑھتی ہے. بات سے بات. اس لیے نوجوان سیل فون کے بارے میں بہت محتاط رہیں، کیونکہ بات سے بات. اس نقطے کو یاد کر لیں کہ بات سے بات، اور پھر یہ بات تک مسئلہ نہیں رہتا. بات کے بعد رب ارنی انظر الیک، پھر ملاقات تک بات جاتی ہے. یہ راستہ ملاقات تک پہنچاتا ہے. نہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملے. تو نپ دی ایول ان دی بڈ، اس کو ابتدا میں ہی پکڑے کہ بات ہی نہیں کرنی. بس جو اس فتنے سے بچنا چاہتا ہے وہ یہ نقطہ سمجھے کہ مجھے بات ہی نہیں کرنی، بات ختم. تو شیونات ذاتیہ کا فیض سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو لطیفہ سر کے ذریعے سے ملا، اور یہ مقام مشاہدہ کہلاتا ہے. یہ مقام مشاہدہ کہلاتا ہے. اس مقام پہ سالک اپنے آپ کو گم پاتا ہے اور اسے فقط محبوب ہی کی صفات نظر آتی ہیں. اس مقام پہ پہنچ کے کہنے والوں نے پھر جو کہہ دیا نا سبحانی ما اعظم شانی، وہ اس مقام پہ کہا. ان الحق اگر کہا تو اس مقام پہ پہنچ کے کہا، اس لیے کہ ان کی اپنی ذات نظر سے نکل گئی تھی اور وہ اپنے آپ کو گم پاتے تھے اللہ کی جگہ. تو کیفیت ہی ان کی ایسی تھی، اس لیے ان کی زبان سے جو اس قسم کے الفاظ نکلے وہ اس سبق پہ آ کے نکلے. تو اس سبق کو کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگویت باد ازیں من دیگرم تو دیگری. محبوب کے ساتھ ایسا تعلق بندے کا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد لطیفہ خفی کا سبق ہے. نیت یوں کی جاتی ہے کہ الہی تجلیات صفات سلبیہ کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیفہ سر سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لطیفہ سر میں القاء فرمایا تھا، پیران کبار کے واسطہ سے میرے لطیفہ سر میں بھی القاء فرما. تو صفات سلبیہ کا فیض انسان کو اس جگہ پر حاصل ہوتا ہے. صفات سلبیہ کا فیض حاصل ہونے کی پھر علامات کیا ہیں کہ بندے کے اندر سے بشری صفات سلب ہو جاتی ہیں، اس میں ملکوتی صفات آ جاتی ہیں. بشری صفات اس کے اندر سے کم ہو جاتی ہیں اور اس کے اندر کون سی صفات آ جاتی ہیں؟ ملکوتی، چونکہ سلبی توجہ ہے نا، سلبی تجلیات ہے نا. اس مقام پہ پہنچ کے ہمارے بڑوں نے بعض نے کہا یطعمنی و یسقینی، رب ہی مجھے کھلاتا ہے اور رب ہی مجھے پلاتا ہے، اس لیے کہ ان کی بھوک ہی ختم ہو جاتی ہے. حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ جو تھا نا پنڈت کے ساتھ، تو اس نے تو کھانے کا مناظرہ کہا تھا اور حضرت نے فرمایا تھا بھائی کھانے کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو کسی سانڈ سے کر لو، بیل سے کر لو. خوبی کی بات تو نہ کھانا ہے نا، تو میرے ساتھ نہ کھانے کا مقابلہ کرو. تو فرمایا کہ 40 دن کے لیے تمہیں اور مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور 40 دن کے بعد دروازہ کھولا جائے. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کو یقین تھا کہ 40 دن میں بن کھائے پیے رہ سکتا ہوں. اور وہ جو قرب قیامت میں آتا ہے نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان والے سبحان اللہ پڑھیں گے اور ان کی بھوک ختم ہو جائے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دیں گے.
ان کے اندر سے وہ جو بشریت کے تقاضے ہیں وہ نکالیں گے. اس لیے ہمارے مشائخ کھانا پینا بالکل کم ہو جاتا تھا, ساری ساری رات عبادت کرتے تھے, تھکتے نہیں تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں 90 سال کی عمر اور شوگر کی بیماری بھی بہت پرانی تھی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت نے رمضان میں افطاری کے بعد وضو بنایا اور مسجد میں تشریف لے آئے, کیونکہ اس دن خاص قراء بلوائے گئے تھے مختلف شہروں سے. مری میں ایک مقام ہے, پہاڑی علاقہ ہے, ٹھنڈا علاقہ ہوتا ہے, تو لوگ وہاں جاتے آتے ہیں. اس عاجز کو بھی حضرت کے ساتھ رمضان میں وہاں حاضری کی توفیق ہوئی, تو یہ عاجز حاضر خدمت تھا. حضرت نے روزے کی افطاری کی اور پھر وضو فرما کے فرمانے لگے کہ جلدی چلو, مجھے پہلی صف میں جانا ہے. تو ابھی نماز میں پونا گھنٹہ اذان نماز میں تھا, حضرت پہلی صف میں آ کے بیٹھ گئے, اتنے جلدی وضو کر لیا. پھر اس کے بعد تراویح ہوئی. اس دن ایسے قراء کو وہاں پر امامت کے لیے بلایا جاتا ہے جن کو قرآن پاک اس طرح یاد ہوتا ہے جیسے عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. چنانچہ خطیب صاحب بتانے لگے خود کہ یہاں 30 سال کے قریب انہوں نے بتایا کہ یہ معمول ہے, آج تک 30 سال میں اس مسئلے پر کسی کو لقمہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. پڑھنے والے اتنا سکون سے پڑھتے ہیں, پیچھے کسی کو لقمہ دینے کا موقع نہیں آیا 30 سال سے. اب حضرت تو عاشق قرآن تھے, چنانچہ ان قراء کی حضرت نے قرات سنی. پھر تراویح کے بعد کچھ اور قراء بھی تھے, تو پھر ایک مجلس اور لگی محفل قرات کی, اور ماشاءاللہ پڑھنے والوں نے بھی ایسا پڑھا کہ سبحان اللہ سما باندھ دیا, عجیب, ایک سے بڑھ کر ایک. حتیٰ کہ مسجد کمیٹی والوں نے اعلان کیا کہ بھائی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے سحری کا وقت ختم ہونے میں, اور سب کے لیے کھانے کا انتظام ہے, تو مسجد میں دسترخوان لگایا جا رہا ہے, سب اٹھ کے کھانا کھائیں, سحری کریں. میں حضرت کے قریب ہوا کہ بھائی مغرب کا وضو کیا ہوا تھا, سحری کا وقت آ گیا, تو میں نے کہا حضرت آپ نے وضو تازہ کرنا ہوگا. ہم لگے کا مطلب تھا کہ نہیں کرنا. خاموش ہو گیا. حضرت نے فیصلہ فرمایا کہ میں نے سحری یہی کرنی ہے سب کے ساتھ. اب شوگر والے کی تو کچھ پرہیزی غذا ہوتی ہے, اور عام تو وہی پلاؤ تھا سب کے لیے ایک جیسا. حضرت نے وہی کھایا. ہم نے دیکھا ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا, پھر تو نوجوانوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے بیت الخلاء کی. تو جب کھانا کھا چکے تو یہ عاجز قریب ہوا, تو پھر پوچھا حضرت وضو کے لیے تشریف لے جائیں گے؟ میری طرف دیکھ کر فرمایا میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے, میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے. خاموش ہو گیا. ہم حضرت کے سامنے بالکل چوزے سے ہوتے تھے. اللہ نے ان کو ایسا ڈیل ڈول اور ایسی وجاہت عطا فرمائی تھی, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا خیال تھا کہ چلیں حضرت فجر پڑھ کے چلے جائیں گے. جیسے ہی فجر کی نماز مکمل ہوئی تو حضرت تو پہلی صف میں ہی تھے, اٹھے اور ممبر کے اوپر بیٹھ گئے. فرمانے لگے ساری رات آپ حضرات نے مجھے قرآن سنایا ہے, اب میں آپ کو قرآن سناؤں گا. اللہ اکبر. حضرت کا جو فجر کا درس قرآن تھا نا, وہ پکی بات ہوتی تھی. کیا سفر کیا حضر. بس میں بھی ہوتے تھے نا, تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ساتھی ہوتے تھے کوئی 2-4 آیتیں پڑھ کے ان کو کچھ نہ کچھ سنا دیتے تھے. حضرت فرماتے تھے مجھے اس پہ روزینہ ملا کرتا ہے. فرماتے تھے جیسے مزدور کو مزدوری ملتی ہے نا شام کو, مجھے فجر کے اس درس قرآن کے اوپر روزینہ ملتا ہے. تو بڑی پابندی. اور فجر کے درس قرآن کی خصوصیت یہ تھی کہ مجال ہے کوئی سو جائے, کوئی مراقبے میں سر جھکا کے بیٹھ جائے, ایسا سیدھا کر دیتے تھے سب کو. پورے مجمع کو اپنے کنٹرول میں رکھتے تھے حضرت, اور بڑے جلال کے ساتھ ایسے لگتا تھا واقعی انوارات اتر رہے ہوتے ہیں, اور حضرت قرآن بیان فرما رہے ہوتے تھے. خیر ساجد کا خیال تھا کہ بھئی جیسے عام معمول ہے کہ بھئی رمضان مبارک میں فجر کے بعد 10 منٹ کے لیے کوئی کتاب پڑھ دی جائے کافی ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ حضرت 10 منٹ کا بیان کر کے چلیں گے؟ اوہو, حضرت نے تو بیان شروع کیا. ایک ایسا وقت آیا مان لگے سب علماء ہیں, قراء ہیں, مجھے ترجمہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میں صرف آیتیں پڑھوں گا, ترجمہ خود سمجھتے رہنا.
اور پھر آیتیں پڑھنی شروع کر دی. ایک آیت پڑھی, اس کے مضمون سے متعلق پھر دوسری آیت پڑھی, تیسری آیت پڑھی, چوتھی آیت پڑھی. مجمع حیران ہے, کیا مضمون وارد ہو رہا ہے. اللہ کی شان کے بیان کرتے کرتے اشراق کا وقت ہو گیا. پھر حضرت نے بیان مکمل کیا اور سب نے اشراق کی نماز پڑھی, اور پھر کمرے میں آ کر حضرت نے وضو تازہ فرمایا. آج لوگ امام حنیفہ رحمۃ اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی. ہم نے 90 سال کی عمر کے ایک بزرگ کو جو شوگر کے مریض ہیں مغرب کے بعد کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھتے آنکھوں سے دیکھا ہے. اصل میں جو بیچارے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پتا کہ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ ہوتا بشر ہے مگر اس کے اندر ملکوتی صفات آ جاتی ہیں. یہ ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی. ان کے لیے پھر باوضو رہنا کون سا مشکل کام ہے. ہمارے حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے, اور یہ بات حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ نے خود مجھے سنائی. فرمانے لگے کہ حج پر تشریف لائے, 13 دن حج میں رہے, نہ کھایا نہ پیا نہ پیشاب نہ پخانا. کہا کرتے تھے کہ میں کالا کتا اس پاک دیس کو کیسے ناپاک کروں, اور 13 دن کے بعد حج کر کے واپس چلے گئے. یہ حضرت نے مجھے خود سنایا. 13 دن تک بن کھائے پیے انہوں نے اپنا وقت گزارا. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو ہیں تو یہ بشر, لیکن یہ جب اپنے نفس کو ماریں گے اور اپنے اصلاح کریں گے تو میری صفات سے اس طرح یہ منور ہو جائیں گے کہ فرشتوں تم سے بھی یہ بازی لے جائیں. فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اس لطیفہ خفی کے سبق کے اوپر آ کر پھر انسان میں یہ صفات آ جاتی ہیں, پھر کھانے پینے کی بھی اس کو محتاجی نہیں رہتی. چنانچہ ہمارے بعض بزرگوں کے حالات زندگی میں ہے کہ میں تو سننا سمجھ کے کھاتا ہوں ورنہ مجھے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں رہی. اکابر علماء دیوبند میں سے ہی کسی بزرگ کی یہ بات میں نے کسی کتاب میں پڑھی ہے کہ میں تو سننا سمجھ کے کھا لیتا ہوں ورنہ کھانا کوئی ضروری تو نہیں رہا. واقعی ان کو ضرورت نہیں رہتی پھر اس کی. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے دیتے ہیں. خاص طور پہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ کے جو حالات لکھے ہیں کہ رمضان میں ایک پیالی چائے, ایک فنجان چائے, ماشاءاللہ لگتا ہے جیسے کھانا پینا تو ہے ہی نہیں, اور مستقل ساری رات عبادت. اصل میں ان میں یہ صفات آ جاتی ہیں. پھر ایسے موقع پر سالک کیونکہ اس کو سلبی توجہات ملتی ہیں تو وہ کسی کمال کا انتصاب اپنی ذات پہ نہیں کرتا. کسی کمال کا انتصاب اپنی ذات کے اوپر نہیں کرتا. اب سمجھ میں آئے گا کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اپنے آپ کو فاسق فاجر اور کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے. وہ بات ویسے نہیں سمجھ میں آتی, اس سبق پہ آ کے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کمال اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرنا تو سب اچھے نظر آنے ہیں, اپنے سے سب بہتر ہیں, تو اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر سمجھے. یہاں تک فرمایا حضرت مجدد ثانی. اور پڑھنے والے کو وہ بات عجیب لگتی ہے, لیکن اس سبق کو کرنے کے بعد پھر اس میں کوئی عجب چیز نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, کمال سب کمال والے کا ہے. اور پھر اس کے بعد لطیف اخفا, اور اس کی نیت یہ ہے کہ الہی شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لطیف اخفا میں عطا فرمایا تھا, پیران کوار کے واسطہ سے میرے بھی لطیف اخفا میں عطا فرما. یعنی صفات, شیونات, ذات سب کی مجموعے کو شان جامع کہتے ہیں, اور یہ تجلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی. چنانچہ اس سبق کے ملنے پر جن کا یہ لطیفہ زیادہ نمایاں بھی ہوتا ہے اور جو وافر فیض پاتے ہیں اس سے, ان کے اندر محبوبیت آتی ہے. لطیفہ سر غالب تھا تو وہ مرید تھے, اور لطیفہ اخفا غالب آ گیا تو یہ مراد بن گئے.
محبوبیت آ گئی ان کے اندر. ایسے اخلاق عظیمہ آ جاتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، انسان اس کا نمونہ بن جاتا ہے. جو تصوف کا مقصود ہے نا کہ ذمیمہ ختم ہو اور حمیدہ آ جائیں، وہ اس سبق کے اوپر جا کر اخلاق حمیدہ کامل حاصل ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس سبق پر پہنچنے تک مقامات عشرہ سلوک بندے کے طے ہو جاتے ہیں. جو لطیف اخفا کی ولایت تک پہنچ جاتا ہے، توبہ، انابت، زہد، ریاضت، یہ سارے مقامات عشرہ جو کہلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ سب طے ہو جاتے ہیں اور اس بندے کے اندر محبوبیت آ جاتی ہے اور اس بندے کے اندر رحیمیت کی صفت غالب آ جاتی ہے. رحیم و کریم طبیعت ہو جاتی ہے، عفو درگزر. سبحان اللہ. الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو رحمت للعالمین کی غلامی ہے نا، اس کے صدقے، ان کی اتباع کی کمال کی وجہ سے پھر بندے کو اس میں سے حصہ نصیب ہو جاتا ہے. پھر امت کا غم آتا ہے دل میں، مخلوق کا غم آتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ مراقبات، مشاربات کہلاتے ہیں. اب ان کے بارے میں کتابوں میں چونکہ تفصیل لکھی ہے، ہو گیا تو ہم اس کو کل پڑھیں گے. اب جتنی باتیں آج آپ کے سامنے پیش کی گئیں، ان کی تفصیلات کتابوں میں مختلف جگہوں پر موجود ہے، مگر اس کی ایک لمبی فہرست ہے تو مزید کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے ہوگا. تو ہم اس بات کو کل تک مؤخر کرتے ہیں انشاءاللہ. اسی تفصیل کی باتیں ہم اپنے اکابر کی کتابوں سے کل پڑھیں گے تاکہ آپ کے دل کو مزید اس پر تسلی بھی ہو اور یہ سبق دوبارہ یاد ہو جائے اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.